اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز ناظرین، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج دوبارہ حاضر ہوں۔ آج مسلسل ہماری یہ 7ویں نشست ہے اور مسلسل ان پروگراموں میں تاریخ کے وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن پہ خداوند عالم کی مقدس کتاب قرآن مجید بھی شاہد ہے۔ سلسلہ گفتگو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، ان کی خلافت کا اعلان، ان کی جنت میں سکونت، اس کے بعد ان کا زمین پہ آنا، پھر ان کی اولاد کا پھیلنا، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت ادریس اور پھر حضرت نوح، اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کے حالات، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کل ہم اس منزل پر پہنچے تھے کہ جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو سرزمین حجاز پہ وادی مکہ میں چھوڑ کے آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کو لے کر اپنی زوجہ کے ساتھ سرزمین حجاز پہ تشریف لے آئے اور مکہ کی اس بے آب و گیا سرزمین پر اس بیابان میں اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر خداوند عالم کے کرم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا کہ جسے آج ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی پانی کے چشمے کی وجہ سے وہاں پہ ایک آبادی کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس پانی کی وجہ سے جو پرندے آ رہے تھے، ان پرندوں کا آتا جاتا دیکھ کر بنی جرہم کے قبیلے والے وہاں آئے اور وہ پھر حضرت ابراہیم کی اجازت سے اس علاقے میں مقیم ہوئے، اور یوں ایک پہلی آبادی، ایک پہلی بستی کی بنیاد اس سرزمین پر رکھ دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ خداوند عالم کے حکم سے خداوند عالم کا گھر تعمیر کیا، اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام زندگی کے اس حصے میں پہنچے کہ اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے، تو اسی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی سعیدہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خداوند عالم نے کثیر اولاد عطا فرمائی، اور ان کی اولاد جو ہے وہ مکہ سے پھیلتے پھیلتے یمن تک، اور دوسری جانب جو ہے وہ شام تک یہ اولاد پھیل گئی، اور یہ لوگ عرب مستعربہ کہلائے۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک عرب عاربہ اور ایک عرب مستعربہ۔ عاربہ وہ لوگ کہ جو قدیمی باشندے تھے، پہلے سے یہیں پہ رہتے تھے، اور یہ مستعربہ کے جو بعد میں آ کے وہاں پر آباد ہوئے۔ یہ نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت کیدار کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی، اور اسی سرزمین پر وہ آباد رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عدنان تک پہنچا، اور پھر حضرت عدنان کی نسل میں معاد، اور ان کے بعد نزار اور مضر اور کنانہ، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے اس خاندان میں ایک شخصیت آئی کہ جنہوں نے عرب کے اندر یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا ایک انقلاب برپا کیا، اور اس شخصیت کا نام تھا حضرت عبد مناف۔ حضرت عبد مناف نے جو معاملہ کیا وہ یہ تھا کہ عرب کے کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، ہر ایک جو ہے وہ جس طرف اس کا منہ تھا اسی طرف وہ چلے جا رہا تھا، کوئی معاشرے کا سیٹ اپ نہیں تھا۔ تو حضرت عبد مناف نے ایک باقاعدہ نظام عدالت قائم کیا، اور کعبے کی چوپال پر ایک ادارہ بنایا کہ جس ادارے کا نام دار الندوہ رکھا گیا، کہ جو بھی کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس مسئلے کا فیصلہ جو ہے وہ سرداران عرب بیٹھ کر وہیں پہ دار الندوہ میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد مناف نے یوں سمجھے کہ ایک باقاعدہ معاشرے کی شکل دے دی اس آبادی کو، کہ جہاں پہ اب ایک طرح کا ایک عدالت کا نظام بھی قائم ہو گیا۔ حضرت عبد مناف کے یہاں 4 بیٹے تھے، بڑے فرزند جو تھے مطلب، اور پھر نوفل، اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کے یہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن کا نام بعد میں جو ہے وہ ہاشم اور عبد شمس کے نام سے وہ مشہور ہوئے، لیکن جو ہاشم ہیں ان کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا۔ تو عمر اور عبد شمس یہ دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو حضرت ہاشم جن کا اصل نام عمر ہے، ان کے پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ حضرت عبد شمس کی پیشانی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو تلوار کے ذریعے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا، اور یہ تاریخ میں قصہ لکھ دیا گیا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی کیونکہ خون بہا ہے تو اب ان کی نسلوں میں ہمیشہ خون ریزی جاری رہے گی۔ یہ صرف تاریخی کتابوں کا ایک واقعہ ہے، ورنہ بعد میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ جو ہے وہ خون ریزی کا کسی اس واقعے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ایک حق و باطل کا معرکہ ہے کہ جو بعد میں ان دونوں خاندانوں کے درمیان رہا۔ بہرحال حضرت
ہاشم جو ہے وہ جب اس دنیا پہ تشریف لے آئے تو اب حضرت ہاشم جو ہیں وہ نام کیونکہ میں نے بتایا عمر تھا، لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی چلی گئی اور وہ اپنی جوانی کی جانب سفر کرتے چلے گئے تو جہاں ان کے خد و خال اور ان کے حسن کا شہرہ چار دانگ عالم پھیل گیا، وہیں پہ ان کے کردار کی دیگر خصوصیات جن میں خصوصی طور پر ذکر ان کی سخاوت کا ملتا ہے وہ ہر جانب مشہور ہونے لگی۔ ان کے دروازے پہ ہمیشہ غریب اور فقراء کا تانتا بندھا رہتا تھا کہ جو ان سے مدد اور حمایت لینے آتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرزمین مکہ میں قحط پھیل گیا، خشک سالی ہو گئی اور ہر جانب سے جو ہے وہ بھوک کا دور دورہ تھا، لوگ پریشان حال، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے، کیونکہ اس دوران میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آب زمزم کو بند کر دیا گیا تھا اور آب زمزم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تو اب آب زمزم بھی موجود نہیں ہے، اس لیے پانی بھی مکہ میں موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قحط پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اب حضرت ہاشم نے یہ کیا کہ حضرت ہاشم جو ہے وہ ایک اونٹوں کی بڑی تعداد لے کر شام تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جا کے حضرت ہاشم نے وہاں سے گندم اور گیہوں خریدی، اس کا آٹا بنوایا، اس آٹے کی روٹیاں بنوائیں اور ان روٹیوں کو وہاں شام سے لاد کر مکہ تشریف لے کر آئے۔ اور اب آپ خود خیال کیجئے کہ جب شام سے مکہ پکی ہوئی روٹیاں آئیں گی تو جانے درمیان میں کتنا لمبا سفر ہوگا، اور اس سفر میں یقیناً وہ روٹیاں جو ہے وہ سوکھ کر سخت ہو چکی ہوں گی، تو اب لوگوں کو وہ کھانا بھی نہیں دے سکتے کہ جو روٹیاں سوکھ کر سخت ہو چکی ہیں۔ تو اب حضرت ہاشم نے کیا کیا کہ وہی اونٹ جن اونٹوں پر وہاں سے روٹیاں لاد کر لائی گئی تھیں ان اونٹوں کو ذبح کروایا اور ان اونٹوں سے سالن تیار کروایا، اور پھر ان کے شوربے میں توڑ توڑ کر وہ روٹیاں ڈالی گئیں، اور پھر تمام اہل علاقہ کو دعوت دی گئی۔ جسے بھوک لگتی تھی وہ حضرت ہاشم کے پاس آتا تھا اور وہاں پہ آ کر وہ کھانا کھاتا تھا اور سیر ہو کر وہاں سے وہ واپس جاتا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ہاشم کی سخاوت کا، اور یہیں سے ان کا لقب جو ہے وہ ہاشم ہوا، کیونکہ یہ ہاشم نکلا ہے حشم سے، اور حشم کہتے ہیں توڑنے کو۔ تو حضرت ہاشم نے وہ سوکھی ہوئی روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈال کر ایک عمدہ کھانا بنا کر لوگوں کو مہیا کیا، جس کی وجہ سے جب تک وہاں پہ قحط رہا تو حضرت ہاشم کی طرف سے کھانا لوگوں کو میسر آتا رہا اور لوگوں کی بھوک اور افلاس جو ہے وہ ختم ہوتی رہی۔ اس طرح حضرت ہاشم کی جو سخاوت کے چرچے تھے وہ ہر جانب ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں دوسری جانب حضرت عبد شمس کے یہاں ایک بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے کہ وہ بیٹا تھا یا نہیں تھا، بہرحال جو بھی معاملہ منسوب یہی کہ وہ حضرت عبد شمس کا بیٹا ہے، نام اس کا امیہ تھا۔ وہ اس کی جو شہرت ہے وہ بالکل حضرت ہاشم کے برعکس ہے، یعنی یہاں سخاوت ہے تو وہاں کنجوسی ہے، یہاں شجاعت ہے تو وہاں بزدلی ہے، یہاں جو ہے وہ حسن صورت و سیرت ہے تو وہاں کبھی صورت بھی ہے اور سیرت بھی ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ شروع ہوا حضرت ہاشم کی جانب سے لوگوں کو کھانا کھلانے کا قحط کے دوران، تو اس نے بھی چاہا کہ میں بھی لوگوں کے درمیان اپنا جو ہے وہ اسی طرح کی کوئی دھاک بٹھانے کی کوشش کروں، تو اس نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا۔ لیکن حضرت ہاشم کے دروازے پہ جب کوئی آتا تھا تو عزت و احترام کے ساتھ اسے کھانا کھلایا جاتا تھا اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن وہاں پہ جب کوئی جاتا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بد نظمی کی صورتحال تھی اور لوگوں کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو مستورات آتی تھیں ان مستورات کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایسا رویہ رکھا جاتا تھا کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ مستورات اس چیز کو برا محسوس کرتی تھیں، یعنی ایک طرف نظم و ضبط ہے اور دوسری طرف جو ہے مکمل بد نظمی کی صورتحال ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنا مفاخرہ کرنا شروع کر دیا کہ میں یہ بھی کر رہا ہوں اور میں وہ بھی کر رہا ہوں۔ تو آپس میں جو ہے وہ اس وقت یہ طے ہوا کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں میں سے جو ہے وہ اصل سخی کون ہے۔ تو حضرت ہاشم نے اس بات کو قبول کر لیا، لیکن قبول کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ فیصلہ کروا لیا جائے، کسی کو جو ہے وہ منصف معین کر دیا جائے، لیکن فیصلہ پھر جس کے حق میں ہوگا، جو دوسری جانب فریق ہوگا، وہ 50 سیاہ چشم اونٹنیاں بھی دے گا، اور اس کے علاوہ وہ شخص 10 سال کے لیے مکہ کو ترک کر کے یہاں سے چلا بھی جائے گا۔ امیہ نے بھی اس شرط کو منظور کر لیا اور کاہن خزائی کے پاس جو ہے یہ معاملہ پہنچ گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی جو ہے یوں کہ یہ کہ فضیلتوں کا بیان کاہن خزائی کے سامنے کیا، تو اس نے جو ہے وہ فوری طور پہ دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ جو ہے وہ حضرت ہاشم کے حق میں کر دیا۔ حضرت ہاشم نے اس سے 50 سیاہ چشم اونٹنیاں بھی لے لیں، اور امیہ 10 سال کے لیے مکہ کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہ شام کی سرزمین پر جا کے آباد ہو گیا۔ یہ بات بھی ہماری آئندہ آنے والے جو گفتگو ہوگی اس میں بنیاد بنے گی، اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب حضرت ہاشم علیہ السلام کو جو ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے یہ حکم آتا تھا جب بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ جلد جو ہے وہ آپ شادی کر لیجئے۔ حضرت ہاشم کی پیشانی میں ایک نور تھا
کہ جب کبھی وہ رات کے وقت بھی مکہ کی گلیوں میں نکل آتے تھے تو اس نور کی وجہ سے مکے کی گلیاں منور ہو جاتی تھیں. تو یہی شہرت ان کی ہر طرف پھیل رہی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ جو ہے وہ حضرت ہاشم کے ساتھ کریں. لیکن پہلے حضرت ہاشم کی شادی جو ہے وہ مکہ میں ہی ایک بی بی جو ہے کیلا بنت عامر کے نام سے ہیں، ان کے ساتھ حضرت ہاشم کی شادی ہوئی، اور خداوند عالم نے جو ہے وہ ان سے بیٹے بھی عطا کیے جن کا نام اسد ہے. اور لیکن وہ جو نور ہے وہ پیشانی میں اسی طرح منور رہا. پھر ایک دن بشارت ہوئی، اور اس بشارت کے تحت حضرت ہاشم جو ہے وہ سرزمین مکہ سے سفر کر کے یثرب کی جانب تشریف لے گئے. اور یثرب میں جو ہے وہاں پہ حضرت سلمہ بنت عمر جو ہے ان سے، کیونکہ بشارت ملی تھی کہ ان سے جو ہے وہ شادی کی جائے. اور یہ بی بی جو ہیں وہ اپنے دور میں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مورخین نے ان کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ کانت فی زمانہا کا خدیجہ فی زمانہا، یعنی اپنے زمانے میں ان کی شہرت و مقام و مرتبہ وہی تھا، وہی عزت تھی، وہی احترام تھا کہ جو بعد میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا. یعنی اپنے دور میں یہ اسی عزت و احترام اور اسی طہارت اور اسی مال و دولت کی مالک تھیں جس طرح بعد میں حضرت خدیجہ تھی. حضرت سلمہ کا رشتہ جب جو ہے وہ طلب کیا گیا جناب مطلب کی جانب سے حضرت ہاشم کے لیے، تو اس وقت ان کے والد نے یہ شرط رکھی کہ جو اولاد ان سے پیدا ہوگی وہ اولاد جو ہے وہ یثرب میں قیام کرے گی. وہیں پہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، کچھ وقت حضرت ہاشم وہاں پہ رہے، اور وہاں سے حضرت ہاشم جو ہے وہ شام کے تجارت کے سفر کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا. حضرت ہاشم نے جو ہے وہ تجارت کے 2 سفر رائج کیے تھے، گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں. گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ شام کی جانب سفر کیا جاتا تھا، اور سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا. تو اس سال جو ہے وہ حضرت ہاشم شام کی جانب اپنے سفر پر روانہ ہوئے. یہ سفر جو ہے وہ ان کا سفر آخر ہوا، اور وہیں پہ شام میں جو ہے وہ بعد میں واپسی کے سفر پر حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور غزہ کے علاقے میں حضرت ہاشم کو سپرد خاک کر دیا گیا. یہاں پہ حضرت ہاشم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت سلمہ بنت عمر کے بطن سے خداوند عالم نے ایک بیٹا دیا، اور جس بیٹے کا نام جو ہے وہ شیبۃ الحمد رکھا گیا. یہ شخصیت جب دنیا پہ آئی تو ان کی پیشانی کے بال جو ہے وہ سامنے سے سفید تھے، جو نشانی ہوتی ہے عزت اور وقار کی. شیبۃ الحمد نام رکھا گیا. وقت گزرتا چلا گیا، یہ شہزادہ یہیں پہ رہا، اور ایک دن یہ شہزادہ اپنے ہمسن بچوں کے ساتھ باہر یثرب جو آج مدینہ کے نام سے ہے وہاں پہ بچوں کے درمیان ایک تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا، اور جو بچہ بھی کوئی تیر چلاتا تھا تو وہ نشانے پر نہیں جا کے لگتا تھا، وہ تیر خطا ہو جاتا تھا. لیکن جب حضرت شیبۃ الحمد کی باری آئی تو انہوں نے تیر جو ہے وہ کمان میں لگائے اور تیر مارنا شروع کیے. تو وہ تیر جو ہے وہ بالکل نشانے پہ جا کر لگے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا تیر، اور دوسرے کے بعد تیسرا تیر، اور یوں سمجھیے کہ ایک جو ہے وہ صف بن گئی، ایک قطار بن گئی تیروں کی، کہ ہر تیر کی پشت میں دوسرا تیر لگتا چلا گیا. کسی نے 5 لکھا، کسی نے 14 لکھا، لیکن ایک تیروں کی قطار بن گئی، یعنی ہر ایک تیر کی پشت میں ایک تیر لگتا چلا گیا. اور جب بھی وہ تیر جا کے اپنی پشت میں اپنے دوسرے تیر کی پشت میں اور اس کے نشانے میں لگتا تھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا کہ ایسا کیوں نہ ہو میں ہاشم کا بیٹا ہوں، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں. وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اور اس نے جب اس بچے کی زبان سے یہ جملہ سنا تو وہ فوراً جب مکے پہنچا تو اس نے جا کے جناب مطلب کو، جو حضرت ہاشم کے بڑے بھائی تھے، ان کو جا کے اطلاع دی کہ سرزمین یثرب پر جو ہے وہ ایک بچہ ہے، اور وہ اس طرح تیر اندازی کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو میں ہاشم کا بیٹا ہوں. تو اس وقت حضرت مطلب کو یہ پتہ چلا کہ میرا کوئی بھتیجا جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. وہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے یثرب تشریف لے آئے، اور جب وہ یثرب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے جناب سلمہ بنت عمر سے گزارش کی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور وہ حضرت شیبۃ الحمد کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے. جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ایک اونٹنی پر سوار تھے، آگے جناب مطلب تھے اور پیچھے جناب شیبۃ الحمد سوار تھے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے وہ حضرت مطلب جو ہے وہ اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے ہیں سرزمین مکہ پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بیٹھ کے اونٹنی پر ناکہ پر آ رہے ہیں، آگے مطلب بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے عبد المطلب، یعنی مطلب کا بندہ، مطلب کا غلام جو ہے وہ اس کے پیچھے موجود ہے. تو اس وقت جو ہے وہ حضرت مطلب نے لوگوں کو یہ تعارف کروایا کہ یہ جو بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بچہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہمارے خاندان کا سردار ہے، یہ ہمارے خاندان کا فخر ہے. شیبۃ الحمد اس کا نام ہے. لیکن اپنے چچا سے اتنی محبت ہو گئی تھی حضرت شیبۃ الحمد کو کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے آج کے بعد اسی نام عبد المطلب سے یاد رکھا جائے، یہ نام مجھے بہت پسند ہے. اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی وہ اسی نام کے ساتھ لوگوں کے درمیان مشہور رہے.
آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا گیا، حضرت عبد المطلب میں وہی خصوصیات جو ان کے والد حضرت ہاشم کی تھیں، وہی کردار، وہی سیرت، وہی صورت ان میں منتقل ہوئی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت بھی چار جانب اسی انداز میں پھیلنے لگی جیسے کہ حضرت ہاشم کی شہرت تھی۔ خداوند عالم کے ساتھ وہی ربط اور وہی ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری کہ انہوں نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ میں اس آب زمزم کو پھر سے دریافت کروں گا کہ جو چھپا دیا گیا ہے۔ جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے شدت سے اس بات کی مخالفت کی کہ ہم آپ کو یہ عمل نہیں سر انجام دینے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ہاشم نے اس وقت یہ منت مانگنی کہ اگر خداوند عالم مجھے بیٹے عطا فرمائے، 11 بیٹے، تو میں اس زمزم کے کنویں کو پھر سے دریافت کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں اس منت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک بیٹے کو خداوند عالم کے راستے میں قربان کروں گا۔ وقت گزر گیا، جب خداوند عالم نے حضرت ہاشم کو، حضرت عبد المطلب کو یہ بیٹے عطا کر دیے، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے پھر سے اپنے گھر سے جو ہے وہ تلوار بے نیام کر کے نکلے اور فرمایا کہ میں آب زمزم کو دریافت کروں گا۔ لوگوں نے اسی طرح مخالفت کی، لیکن اب کیونکہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کے بیٹے موجود تھے، تو حضرت عبد المطلب نے زمین پر اپنی تلوار سے خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد فرمایا کہ یہاں سے کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ خون ریزی ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہاں پہ یہ جس جگہ پہ چونٹیوں نے گھر بنا رکھا ہے، یہاں سے کھدائی شروع کی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے اس مقام پہ جب کھدائی شروع کروائی تو آہستہ آہستہ اس سخت اور پتھروں کے نیچے سے مٹی برآمد ہونا شروع ہو گئی، اور اس مٹی کے نیچے سے پھر گیلی مٹی برآمد ہونا شروع ہو گئی، اور آخر کھودتے کھودتے وہاں سے کچھ تبرکات برآمد ہوئے، جن میں 2 سونے کے ہرن تھے، ایک زرہ تھی، کچھ تلواریں تھیں، یہ ساری چیزیں تبرکات وہاں سے برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب ان تبرکات کے بعد جب گیلی مٹی، تو اس کے بعد وہاں سے پانی برآمد ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا تو عرب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں سے پانی بھی برآمد ہو گیا اور یہ تبرکات بھی برآمد ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جتنے پہلے روک رہے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ ہم بھی سرزمین پہ حصے دار ہیں، تو ان تبرکات میں سے جو ہے وہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے، ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب، جس طرح میں نے کہا کہ ان کی سخاوت جو ہے وہ مشہور تھی اور وہ اپنے والد کے کردار کا عکس تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ تم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس طرح کرتے ہیں کہ قرعہ نکالتے ہیں، ایک قرعہ تمہارے نام کا، ایک قرعہ میرے نام کا، اور ایک قرعہ کعبہ کے نام کا، کیونکہ اللہ کے گھر کے کنارے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایک قرعہ جو ہے وہ کعبہ کے نام کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اب جب قرعہ نکالا گیا تو عجب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو سونے کے ہرن تھے وہ خانہ کعبہ کے حصے میں نکل آئے، اور وہ زرہ اور وہ تلواریں جو تھیں وہ حضرت عبد المطلب کے حصے میں نکل آئیں، اور عرب کے نام، جو باقی عرب کے لوگ تھے ان کے نام کچھ بھی نہ نکلا، اور وہ اسی طرح خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب جناب عبد المطلب نے وہ دونوں جو سونے کے ہرن تھے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کر دیے، اور اپنے حصے میں بھی جو زرہ آئی تھی اور جو باقی چیزیں آئی تھیں ان کو پگھلا کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیا، اور اس دروازے کو خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں ان کے جو اولاد تھی وہاں پہ، اس اولاد کے ذریعے جو ہے وہ زمزم وہاں پہ دریافت ہوا، اور پھر حضرت عبد المطلب کی شادی بنی مخزوم کی ایک شہزادی حضرت فاطمہ مخزومیہ کے ساتھ ہوئی، تو خداوند عالم نے جو ہے وہ اس جناب فاطمہ مخزومیہ سے جو اولاد عطا فرمائی، اس اولاد میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ اس بی بی سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آج کی حد تک میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آپ کے سامنے اس مقام تک پہنچایا کہ ہم حضرت عبد المطلب کے ذکر تک پہنچے۔ کل سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک دوسرا سلسلہ جو حضرت اسحاق سے چلا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات چیت آپ کے سامنے شروع کی جائے گی، اور پھر جب وہ سلسلہ تمام ہوگا تو اس کے بعد پھر دوبارہ ہم پلٹ کے اسی مقام پر آئیں گے، اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دوبارہ اپنی گفتگو کا اور اس سلسلہ نسب کا آغاز پھر سے کریں گے۔ آج کی حد تک باقی نقوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔